اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی چند اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے بڑی خبر کور کمانڈر اجلاس اور الیکشن کمیشن کے متعلق کچھ فیصلے، اور اسی طرح جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، عمران خان صاحب، پیپل پارٹی، نون لیگ، یہ کھچڑی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک نیا بیان داغ دیا، اس کے متعلق کچھ باتیں کروں گا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی کورٹ کے اندر آج عمران خان صاحب کی جو سائفر کیس ہے، جس کو خط آیا سجنا دینا، اس کے متعلق معاملات جو تھے وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت کے اندر اس کی سماعت تھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے یہ جو جیل کے اندر معاملات طے ہو رہے ہیں، خط آیا سجنا دینا، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کچھ معاملات عدالت کے اندر اٹھائے تھے، اور اس کے اوپر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے حکومت پاکستان کے وکیل، جن کو اٹارنی جنرل کہتے ہیں، اور پروسیکیوٹرز وغیرہ جتنے بھی تھے، ان سے چند ایک سوالات کیا، اور جو اس کے متعلق زیادہ تفصیلات تو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن بس اتنی بات کہوں گا کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے تمام معاملات جو ہیں ان کو بریک لگا دی۔ اب 11 جنوری تک اس معاملے کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہوگی، کوئی کارروائی نہیں ہوگی، سٹے آرڈر ہو گیا، بس اس سے زیادہ بولنا منع ہے۔ کیوں؟ جج صاحب کا حکم ہے، جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کا، کہ اس کے متعلق کوئی بات کرے گا تو وہ زیر عتاب آئے گا، کہ 11 جنوری تک جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں، انہوں نے اس کے اوپر تمام قسم کی کارروائی جو ہے وہ روک دی ہے۔ اسی کے ساتھ ملتی جلتی خبر، خدیجہ شاہ جو ہے وہ تقریباً 8 سے 9 ماہ ہو گئے ہیں نہ کردہ گناہ کے اندر وہ جیل کے اندر مقید تھی، اور اس کے بعد پھر ان کو جب لاہور ہائی کورٹ سے تمام کیسز کے اندر ضمانت مل گئی، پھر ان کو ایم پی او کے تحت بند کرنے کی کوشش کی گئی، پھر اس پر بھی رہائی کی اجازت دے دی گئی، اس کو کالعدم قرار دیا گیا، پھر ان کو 9 مئی کے واقعات میں ملوث کرتے ہوئے آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ان کو کوئٹہ لے جایا گیا۔ ان کی چھوٹی بیٹی جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش ہوئی کوئٹہ کے اندر وکلا کے ساتھ، اور اس نے جج صاحب سے استدعا کی، اور اس کے بعد آج اللہ کے فضل و کرم سے جو خدیجہ شاہ ہیں ان کو رہائی ملی، اور ان کے اوپر تمام 9 مئی کے مقدمات جو ہیں وہ بوگس قرار دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کو سرخرو کیا۔ کیا اب خدیجہ شاہ جو ہے ان کو رہائی مل جائے گی یا نہیں ملے گی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اس کے متعلق میں زیادہ بات تو نہیں کر سکتا، لیکن جو میری سوچ اور عقل کہتی ہے کہ ابھی خدیجہ شاہ کے لیے امتحانات اور بھی ہیں۔ کیوں؟ اگر یہ ان کو ریلیف مل گیا، پھر راستہ سیٹ ہو جائے گا، پھر اسی کے تحت جو پاکستان تحریک انصاف کے باقی لوگ ہیں وہ بھی رابطہ کریں گے معزز عدلیہ سے، تو ان کو اب کسی نہ کسی مقدمے کے اندر الجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ جس طرح شاہبز قریشی صاحب پر 12 مقدمات بنا دیے گئے، حالانکہ وہ جس دن ان کی گرفتاری ہوئی اور جس دن وہ ملعون واقعہ 9 مئی کا ہوا، اس دن وہ اپنی بیگم کی عیادت کے لیے گئے ہوئے تھے کراچی کے اندر۔ 3 دن وہ رہے، یعنی 8، 9، 10، تقریباً 11 تاریخ تک وہ کراچی کے اندر رہے، اور ان کو ملوث کر دیا گیا 9 مئی کے واقعات کے اندر۔ نہ وہ ادھر نہ وہ ادھر، وہ اہلیہ ان کی جو ہے وہ بیمار تھی، ان دنوں کے اندر ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ تھی۔ یہ سارے نظام جو ہیں ایک بڑا سوال ہے کہ کس طریقے سے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اندلیب عباس صاحبہ جو ہیں وہ گاڑی سے باہر نکلی ہوئی تھی، اس وقت نعرے لگا رہی تھی، اور خدیجہ شاہ جو ہے وہ گاڑی چلا رہی تھی، نہ وہ نعرے لگا رہی تھی نہ عوام کو اکسا رہی تھی۔ اندلیب عباس صاحبہ جو ہے وہ نعرے بھی لگا رہی تھی، ہر چیز کر رہی تھی، لیکن وہ واشنگ مشین جو ہے وہ بیان بدلو، اغوا برائے بیان، اور یا واشنگ مشین بیان بدلو والی ہے، اس کے اندر وہ نہانے کے بعد وہ آزاد ہوگی، اور خدیجہ شاہ جو ہے وہ ابھی تک دھکے کھاتی ہوئی عدالتوں کے نظر آ رہی ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ انہوں نے ثابت کیا اپنے باپ کی طرح کہ وہ ایک جرنیل کی بیٹی ہے اور ایک فوجی کی بیٹی ہے، اور جس طریقے سے فوج جو حوصلہ رکھتی ہے، جنگ کا حوصلہ رکھتی ہے، دشمن سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے، اسی طرح خدیجہ شاہ جو ہے انہوں نے بھی ثابت کیا کہ وہ ثابت قدم رہی ہے۔ جس طرح کا ان سے بیان دلوانا چاہ رہے تھے لوگ، انہوں نے بیان نہیں دیا۔ اب مناظر آگے جو ہے وہ دیکھے جائیں گے، کل کیا فیصلہ ہوتا ہے، کس طریقے سے۔ جس طرح شاہبز قریشی صاحب کو معزز سپریم کورٹ کے 3 ججز نے رہائی دی، عمران خان صاحب کو رہائی دی، مگر شاہبز قریشی صاحب کو ایم پی او کے تحت کل گرفتار کیا گیا۔ کور کمانڈر اجلاس پاکستان آرمی کا بڑا اجلاس ہوتا ہے جسے کور کمانڈر اجلاس کہتے ہیں، جس کے اندر مختلف کورس کے جو ہیڈ ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ کور کمانڈر اجلاس ہوا، اور اس میں پاکستان کے متعلق اہم فیصلے ہوئے، کچھ بھارت کے متعلق بیانات آئے، کچھ دیگر معاملات جو ہیں وہ زیر بحث آئے، اور پاکستان کی معیشت، پاکستان کا نظام، پاکستان آنے والے دنوں کے اندر پاکستان نے کیا کرنا ہے، یہ ساری معاملات جو ہیں رائے کے مطابق کور کمانڈر اجلاس کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں۔ اس کے بعد
جو ایک سب سے بڑا بیان آیا وہ یہ آیا کہ جہاں پر پاکستان آرمی کو الیکشن کمیشن کو ضرورت ہوگی، پاکستان آرمی وہاں پر الیکشن کمیشن کی معاونت پوری طریقے سے کرے گی۔ یہ بیان جب کور کمانڈر اجلاس کا اعلامیہ جاری ہوا اور اس کے اندر یہ فکر آیا، اس کے بعد پھر جو سوچ بچار اور بہت کچھ ہو گیا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا حکم ہے کہ اس کے اوپر بات نہیں کرنی، اسی طرح الیکشن کمیشن صاحب کا حکم ہے، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ سوچ بچار میں پڑ گئے۔ جس طرح اس دن عمران خان صاحب کو ضمانت منظور ہوئی تھی اور ان کو معصوم قرار دیا گیا تھا، اس دن بھی وہ معاملات جو ہیں وہ سوچ بچار میں پڑ گئے تھے۔ پھر شام کو جو ہے بلہ چھینا گیا، یہ سارے معاملات ہوئے۔ پھر جس دن بلہ بحال کیا گیا اس دن تو سوچ بچار ہوئی۔ آج پاکستان مسلم لیگ کا ماڈل ٹاؤن کے اندر 18واں اجلاس تھا، ٹکٹیں حاصل کرنے کے متعلق اور ان کے متعلق جو فیصلے کرنے کے متعلق جو اہم اجلاس تھا وہ جاری تھا۔ میرا خیال پھر اچانک جو خبر آئی کہ میاں صاحب جو ہے وہ اپنے جو 18واں اجلاس ہے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور جانے کے بعد وہ جاتی عمرہ چلے گئے، جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے، وہ میرا خیال وہی وقت ہوگا جب کور کمانڈر اجلاس کا اعلامیہ جاری ہوا اور اس کے بعد پھر معاملات جو ہیں وہ طبیعت خراب ہو گئی۔ اب اس کے متعلق میں آپ کو اگلی ڈیٹیل دیتا ہوں کہ رمیش کمار صاحب جو ہیں وہ پہلے پاکستان مسلم لیگ کے اندر تھے، پھر چھلانگ لگائی وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر آ گئے، پھر چھلانگ لگا کر آج اپنا رخ جو ہے وہ موڑ لیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف۔ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آنے والے وقت کے اندر ہم پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑا سرپرائز دے گی۔ یہ کچھ بیانات جب آئے، کچھ آج کور کمانڈر اجلاس کی اعلامیہ جاری ہوا، بلے کا نشان سوچ بچار میں پڑا ہوا، الیکشن کمیشن صاحب ابھی سوچ بچار میں ہے کہ معزز سپریم کورٹ سے رابطہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح جو عمران خان صاحب کو سائفر کیس کے اندر ضمانت ملی اور اس کے ساتھ ساتھ آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہے انہوں نے اس کے اوپر سٹے دے دیا۔ یہ سارے معاملات جو ہے پاکستان مسلم لیگ کی طرف جو ہے وہ اچھے اقدامات نظر نہیں آ رہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نون اور شین میں بھی جنگ جو ہے سرد جنگ وہ اندر سے تیز ہے۔ حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے تایا ابو سے شکایت کی کہ جو پرانے لیڈران ہیں جنہوں نے مارے کھائی ہیں، جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، ان کے لیے پارٹی میں جگہ تنگ کی جا رہی ہے اور جو نئے بھگوڑے اور کشتیوں سے چھلانگ لگا کر آنے والے لوگ ہیں ان کو پریفرنس دی جا رہی ہے۔ یہ انہوں نے شکایت کی، اپنے جو پچھلا اجلاس ہوا تھا اس میں بھی کی، آج بھی ذرائع کے مطابق انہوں نے پھر دوبارہ جو ہے وہ میاں صاحب جو ہے بڑے میاں صاحب ان سے سوال اٹھایا۔ یعنی جو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ نون اور شین کا وجود ہے، میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ نون میں سے شین نکلے گی، نون میں سے شین تو نہیں نکلی، لیکن جو ان کے اندر رسہ کشی ہے اس وقت وہ چل رہی ہے۔ اور جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے کہ جو نون ہے وہ جن کی پیاری تھی، اب شاید معاملات جو ہیں ملکی حالات اور IMF کا جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے شاید وہ نون اتنی پیاری نہیں رہی۔ جو شہباز شریف صاحب تھے وہ جتنے پیارے تھے وہ بھی اب اتنے پیارے نہیں رہے۔ وہاں پر جو اجلاس کے اندر یا ویسے جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے کہ اہم بیٹھک کے اندر یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں کہ پاکستان کس طرف کو جا رہا ہے، پاکستان کے حالات کس طرف کو جا رہے ہیں، بھارت کس طریقے سے اب دوبارہ مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جو ایک بڑا بیس پاکستان کے بارڈر کے نزدیک وہ تیار کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آنے والے خطرات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، جس کے اوپر یہ اجلاس بھی ہوا، جس کے اندر یہ جو سیاسی دنگل ہے اس کے اوپر بھی بحث ہوئی۔ بہرحال کہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا کہ عمران خان صاحب ان کو کیا ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ عمران خان صاحب کو جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ ڈیل کا میسج بھی بھیجا گیا۔ یہ کچھ جو چیزیں ہیں وہ آ رہی ہیں، لیکن عمران خان صاحب اور ان کے وکلاء نے اس بات کی جو ہے وہ تردید کی ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہ عمران خان صاحب ڈیل کر رہے ہیں نہ ڈھیل مانگ رہے ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو بڑے آج گرم سرد ہوئے ہیں، ذرائع کے مطابق انہوں نے یہ فرمایا کہ جو نگران حکومت ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی، اور اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ پکنک منانے آئے ہوئے ہیں، سائیکل بھی چلا رہے ہیں، ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں اور ہنستے مسکراتے ہوئے آتے ہیں۔ جب بندہ جیل کے اندر ہو تو وہ پریشان ہوتا ہے۔ یہ مولانا صاحب اپنے حوصلے کی بات ہے۔ اب آپ ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے مضبوط دل نہ ہوں، عمران خان صاحب ایک ٹف آدمی ہے اور وہ خود بھی ٹف ہے تو دوسروں کو بھی وہ ٹف ٹائم دینے کا عادی ہے اور یہ اس کی عادت ہے۔ وہ اس کے متعلق اکثر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جس میں نامی گرامی نام جو ہے رمید راجہ کے، جب بھی عمران خان صاحب پر کوئی پریشر پڑتا ہے عمران خان صاحب جو ہے اتنا وہ اپنے آپ کو بہتر پرفارمنس جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اور حالانکہ اب اگر دیکھا جائے، انالیسس کیا جائے
عمران خان صاحب جیل کے اندر، شاہ محمود قریشی صاحب جیل کے اندر، پرویز الہی صاحب جیل کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ان کے اوپر مار کٹائی کا ایک حملہ جاری ہے، جو تجویز کنندہ تائید کنندہ وہ ان کی تباہی پھیری جا رہی ہے، گھر توڑے جا رہے ہیں، مکان توڑے جا رہے ہیں، جانی مالی نقصان کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب قائم اور دائم ہے۔ اس کے علاوہ پھر ان کو جیسے جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ ان کو دھمکیاں دی گئی کہ آپ کی بیوی کو بھی اندر کر دیا جائے گا، بہنوں کو بھی اندر کر دیا جائے گا، حسان نیازی پہلے ہی اندر ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جس کو اندر کرنا کر دو، میں اپنے موقع پر ڈٹا ہوا ہوں، نہ میں پیچھے ہٹوں گا، اگر میں پیچھے ہٹا تو پھر میری قوم مایوس ہوگی، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب حوصلے کے اندر ہے۔ آج 144-45 دن ہو گئے عمران خان صاحب کو جیل کے اندر۔ یہ جو عام لوگ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب 3 دن یا 4 دن سے زیادہ نہیں رہیں گے، یہ سارے معاملات ان کے لیے ایک حیرانی کا باعث ہے کہ وہ بندہ جس کے متعلق یہ تصور کر رہے تھے، کسی کو کہہ رہے تھے کہ یہ پڑیاں نہیں ملی یا جو نیریٹو انہوں نے بنانے کی کوشش کی، وہ زمین بوس خود ہی اللہ کی طرف سے ہوتا گیا۔ لوگ کہتے تھے 3 دن سے زیادہ جیل میں نہیں رہ سکتے، آج 144 دن کے قریب عمران خان صاحب کو جیل میں ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے تجویز کنندہ تائید کنندہ ان کے اوپر جو سختی شروع ہوئی، جو رحیمی یار خان کے اندر آج وکلا کے ساتھ دنگل ہوا پولیس کا، اسی طرح لاہور کے اندر ہوا۔ میاں اسلم صاحب جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی آج ایک بیان دیا کہ کس طریقے کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے اور ان کے جو کاغذات ہیں اور ان کے تجویز کنندہ تائید کنندہ جو ہے ان کو پولیس اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ آروز کے دفتر سے اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کے بیان حلفی لیا جاتا ہے کہ آپ اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ میاں اسلم صاحب نے بھی بتایا، اور رحیم یار خان صادقآباد سے بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی جو ہے کیوں وہ استحکام پاکستان کا علاقہ، اس لیے وہاں پر وہ چاہ رہے ہیں کہ اس صوبے کو استحکام دیا جائے۔ جو تجویز کنندہ تائید کنندہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ اٹھایا جا رہا ہے، مار پیٹ ہو رہی۔ آج وکلا کی شدید جھڑپ ہوئی ہے رحیم یار خان کے اندر، لیکن وہ اپنے کاغذات وہ جمع کروانے میں اس طریقے سے کامیاب ہو گئے کہ ادھر انہوں نے پولیس کو الجھائے رکھا اور دوسری طرف سے جو دوسرا گروپ تھا وہ اندر داخل ہو گیا، اس نے اپنی سکروٹنی کا عمل جو ہے مکمل کروایا۔ اے پلان، بی پلان، سی پلان پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ شیخ رشید صاحب کے متعلق سوال کیا تو برسٹر گوہر صاحب نے اس کے متعلق کہا کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ کس کو ٹکٹ ملنا ہے کس کو نہیں ملنا، آنے والے 3 یا 4 دن کے بعد ہم جو ہے فیصلہ کر لیں گے کہ کس طریقے کے ذریعے ہم نے پارٹی کو آگے لے کے چلنا ہے، کس کے ساتھ اتحاد کرنا ہے کس کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا۔ لیکن شیر افضل مروہ صاحب جو ہے بار بار یہ الفاظ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ جو لوگ خان صاحب کو چھوڑ کر چلے گئے ان کی پارٹی کے اندر واپسی جو ہے وہ ناممکن ہے، کیوں اگر ایک کو لیا جائے گا پھر دوسرے لوگ جو ہیں وہ جو اس وقت انتظار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ریلیف ملے اور ہم جمپ کر کے واپس پاکستان تحریک انصاف میں آئیں۔ کیوں حالات یہ ہے کہ جو جنگ کے اندر ہوا، جو دوسرے علاقوں کے اندر یہ جو لوگ جو ہیں جو ووٹ مانگنے جا رہے ہیں، پھر لوگ ان کو سوال کرتے ہیں۔ جنگ کے اندر شیخ صاحب ہیں، شیخ وقاص اکرم کے رشتہ دار ہیں، شیخ یعقوب صاحب میرا خیال، ان کے ساتھ معاملہ کسی نے سوال اٹھایا اور اس کے بعد سوال کرنے کے بعد وہ بچہ جو ہے اس کو پولیس لے گئی۔ اب وہ پتہ نہیں اس کی ضمانت ہوئی یا معافی مانگی یا نہیں مانگی، یہ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں۔ تو اس کے متعلق جو ہے وہ معاملات ابھی فائنل نہیں ہوئے، آنے والے وقت کے اندر پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے آگے اگلا لاہے عمل جو ہے وہ اختیار کرے گی۔ اظہر صدیق صاحب ان کے کاغذات جمع ہوئے اور عمران خان صاحب کے کاغذات کے متعلق انہوں نے بڑی شکایت کی کہ جو آر او کے آفس میں ایک ان کے متعلق بیان دیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے دستخط کے اوپر اعتراض کیا گیا، کچھ اور معاملات کے اوپر کیا گیا۔ تو پہلے آر او آفس کے اندر یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ عمران خان صاحب کو کیوں نہ یہاں پر بلا لیا جائے، الیکشن کمیشن صاحب خود چل کے جیل کے اندر جاتے ہیں تو آر او صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بلا لیا جائے۔ اس کے اوپر اظہر صدیق صاحب اور دیگر جو وکلا تھے عمران خان صاحب کے، انہوں نے کہا جی کہ بے شک شوق سے بلا کے آئیں یا آپ خود چلے جائیں، لیکن اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ حلقہ NA 122 میرا خیال نواز شریف صاحب وہاں سے وہ الیکشن وہ کریں گے، عمران خان صاحب کو ہر طریقے سے روکنے کی وہاں سے کوشش کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نے جو ہے اس کے متعلق جو بیان دیا، انہوں نے کہا کہ آج کا دن ہم نے مہلت مانگی ہے، کل تک اس کی چھان بین معاملے کی کریں گے۔ انہوں نے حلقہ جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ہے وہ جب عمران خان صاحب کے لیے آئے تو راتوں رات وہ حلقہ جو ہے وہ چینج کر دیا گیا، اور جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ جس جگہ پر رہ رہے تھے ان کو دوسرے ایریے کے اندر شفٹ کر دیا گیا۔ راتوں رات یہ تبدیلی آئی اور اس بنا کے اوپر عمران خان صاحب کے کاغذات کے متعلق فیصلہ محفوظ کیا گیا، میاں والی سے تقریباً وہ پاس ہو گئے۔ اور اسی طرح
دیگر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جا رہا ہے۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن لڑیں گے سرگودا سے، جہاں مریم نواز صاحبہ نے اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں۔ اب ان کے اوپر بھی یہی تلوار لٹک رہی۔ آج انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بتایا جائے، میرے تمام کاغذات بھی مکمل ہو چکے ہیں، سکروٹنی بھی ہو چکی ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ کے مقابلے میں اگر نعیم پنجوتا کھڑے ہوتے ہیں تو پھر مریم نواز صاحبہ کا جیتنا بھی ایک سوال بن جائے گا۔ الیکشن کمیشن صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس کے اندر یہ حکم نامہ جاری کیا گیا تھا فواد حسن فواد اور دیگر جو پاکستان مسلم لیگ کے لوگ ہیں، ان کو جو وزارتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فارغ کیا جائے۔ احد چیمہ ہوا، فواد حسن فواد ہوا اور دیگر اس طرح کے لوگ ہیں۔ احد چیمہ جو ہے وہ شہباز شریف سے آپ کا بہت قریب ہے۔ فواد حسن فواد صاحب جو ہے وہ نواز شریف کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہے، نواز شریف صاحب کو وہ اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ تو احد چیمہ صاحب کے متعلق تو یہ ہو سکتا ہے جی کہ ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے یا تبدیل کر دیا جائے گا، لیکن فواد حسن فواد صاحب کے متعلق کل الیکشن کمیشن نے ایک اپنا اجلاس بلایا، پھر فیصلہ کیا گیا، پھر حکومتی نمائندگان جو وہاں پر پیش ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے جو فیصلہ کیا کہ فواد حسن فواد صاحب بہت اہم ذمہ داریاں سارا انجام دے رہے ہیں، اس لیے وہ وہاں سے وہ ان کو ریموو نہیں کیا جائے گا۔ یہ ابھی تک کی ذرائع کے مطابق خبر ہے۔ اب فواد حسن فواد صاحب نے کرنا کیا جی، نجکاری کا شبہ ان کے پاس ہے، پی آئی اے کے اوپر سب کی نظر ہے، پی آئی اے کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، اسٹیل مل کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح دیگر جو نجکاری کے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں ان کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے جو گیم ہے وہ میری پوری پاکستانی قوم جانتی ہے، کس طریقے سے ڈمی لوگ جو ہے وہ سامنے لائے جاتے ہیں، وہ خریدے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ معاملات جو ہے وہ کسی اور طرف چلے جاتے ہیں۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ بہرحال کہ یہ چند ایک خبریں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔